فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ، خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین، سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، صلوات۔ پروردگار عالم کا صد شکر کہ جس نے ایک اور مرتبہ یہ توفیق بخشی کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو پایا۔ اس مہینے میں پروردگار کے حکم سے روزے رکھے، اس مہینے میں اللہ کی عبادتیں انجام دی، اپنے روز مرہ کے شیڈیول کو تبدیل کر کے عبادات و مناجات میں اپنے وقت کو صرف کیا، اور یہ پروردگار کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں تاک راتوں میں اپنی مناجات، اپنی عبادات،
قرآن مجید کے اعمال، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت، نماز شب قدر، عزاداری، ماتمداری، مجالس عزا، علمی گفتگو، ان تمام چیزوں کی توفیق عطا کی. اور یہ یقین رکھیے کہ اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے. اگر پروردگار کی توفیق نہ ہو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر پروردگار کی توفیق نہ ہو انسان مصلی عبادت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کیا بھوکا رہنا آسان کام ہے؟ کیا پیاسا رہنا آسان کام ہے؟ یعنی مشہور مقولہ ہے کہ بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یعنی جو بھوکا انسان ہے وہ ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچتا ہے کہ جہاں وہ حلال و حرام کا خیال رکھنا تک چھوڑ دیا کرتا ہے. اور اس بات کا احساس ہر شخص نہیں کر سکتا جو اس مرحلے سے گزر رہا ہو، جو اس نوبت سے گزر رہا ہو، جس کے اوپر یہ مصیبتیں بیت رہی ہو، اسے اس بات کا احساس رہتا. اور ماہ رمضان المبارک میں پروردگار عالم روزے کے ذریعے سے انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کر اس احساس کا، اس چیز کا احساس کرواتا ہے کہ آج حکم پروردگار سے اذان صبح سے مغرب تک انسان مبتلات روزہ سے پرہیز کر رہا ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، دوسری چیزوں کو چھوڑے رکھا ہے. اس سے انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنی ضروریات زندگی کو پورا نہیں کر سکتے. اور یہ یقین جانیے کہ خود بھوکا رہنا یہ پروردگار کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیولہ عجیب سی بات کر دی، کسی بھوکے سے پوچھئے کہ بھوکا رہنا کتنا مشکل کام ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو اس پہ دلیل موجود ہے. اور آج کا انسان جہاں آیات پیش کی جاتی ہے، جہاں روایات پیش کی جاتی ہے، ہمارا المیہ بھی بن چکا ہے کہ ہمیں آیات اور روایات پر اتنا یقین نہیں آتا جتنا اگر سائنس کوئی چھوٹی سی بات کہتے فوراً سے ماننے کو تیار ہو جاتے. بلکہ حق یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ اپنی تعلیمات کو، قرآن و احادیث کو ان نظریات کے ترازو میں تولا جائے، اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی نظریہ پیش کیا جائے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ قرآن و احادیث کی روح میں صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور پھر اسے اٹھایا جائے، اڈاپٹ کیا جائے. تو بات بھوکے رہنے کی ہو رہی نا، سرچ کر لیجئے، گوگل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ ہے سب کے پاس ہے، گوگل میں سرچ کر لیجئے فاسٹنگ کے کتنے فائدے ہیں، پتہ چل جائیں گے، سامنے سارے فوائد آ جائیں گے. لیکن ہم تو حدیث سے بات کرتے. روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا. روایت میں ملتا ہے کہ 3 اشخاص مدینے آتے ہیں اور مقصد ہے مدینے آنے کا اللہ کے رسول کی زیارت کرنا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. وہ مدینے آ رہے ہیں کس مقصد سے کہ اللہ کے رسول کی زیارت کرنی. اب وہ پہنچے ہیں شام کے وقت اور آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم تینوں ایک ساتھ اللہ کے رسول کے مہمان بن جائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، برڈن پڑ جائے گا. یعنی اللہ کے رسول دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، لیکن دنیاوی بادشاہوں جیسی زندگی نہیں گزاری. سب کو علم تک اس انداز میں اللہ کے رسول زندگی گزارتے تھے، سادہ سی زندگی تھی. کہا کہ اگر ہم تینوں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، ان کے مہمان اگر بنتے ہیں تو مشکل ہو جائے گی اللہ کے رسول کے لیے. لہٰذا ایک کام یہ کرتے کہ ہم میں سے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتا ہے، ایک شخص مولا کائنات کے پاس چلے جاتا ہے، اور ایک شخص مسجد نبوی میں اپنی رات بسر کرتا ہے. اب جو شخص
اللہ کے رسول کے پاس گیا، ایک مولا کائنات کے پاس، ایک مسجد نبوی صبح ہوتی ہے، تینوں کی آپس میں ملاقات ہوتی۔ اب وہ شخص کے جو اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا وہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے تو میری بہترین مہمان نوازی کی، ان کی جو مخصوص غذا ہے شیر، اس سے مجھے سیراب کیا، وہ مجھے طعام کے طور پر پیش کی اور اس کے بعد میں نے آرام کیا۔ دوسرا شخص جو مولا کائنات کے پاس گیا تھا وہ بھی کہتا ہے کہ علی نے بھی میری مہمان نوازی کی، اپنی غذا میں مجھے شریک کیا اور رات کو سکون سے میں علی کے گھر سویا۔ تیسرا شخص کہ جو مسجد گیا تھا وہ کہتا ہے کہ تم نے تو اپنی مہمان نوازی سنا دی، مجھے تو بھوک کے مارے پوری رات نیند ہی نہیں آئی، بھوک کے مارے پوری رات نیند ہی نہیں آئی، تمہیں تو مہمان نوازی ملی، مجھے کیا ملا؟ یہاں پہ اس کا یہ کہنا تھا وہاں اللہ کے رسول کو وحی نازل ہوتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، اور پروردگار عالم اپنے حبیب سے جبریل کے ذریعے سے پیغام پہنچواتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے پاس بھوک سے بہتر کوئی مہمان نوازی ہوتی تو میں انہیں وہ عطا کر دیتا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کہ اگر بھوک سے بہتر کوئی مہمان نوازی ہوتی تو میں وہ عطا کر دیتا۔ اور یہ خود انسان سوچے، یعنی بہرحال موضوع ہمارا کچھ اور ہے، آج تمہیدی گفتگو ہے اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اگر انسان سوچے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اس کے آرام میں یقیناً فرق پڑتا ہے، جب بھوک کی شدت بڑھے گی نیند اڑ جاتی ہے، بستر پہ کروٹیں لے گا، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس کے لیے انسان عبادت الہی کے لیے آہستہ آہستہ خود کو تیار کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کا پیٹ بھرا ہو، پرشکم ہو، کھایا پیا ہوا ہو تو نیند بھی آنے لگے گی، دماغ بھی بوجھل سا ہونے لگے گا، لیکن بھوک کے عالم میں انسان کا دماغ بھی زیادہ اچھے سے کام کرتا ہوا نظر آئے گا، انسان کی آنکھیں بھی کھلی رہے گی اور انسان عبادت الہی میں اپنا زیادہ وقت صرف کر سکے گا۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی کہ جو بھوک کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو ماہ رمضان میں جو پروردگار کی طرف سے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے، ایک طرف یہ احساس ہے ان لوگوں کا کہ جنہیں یہ کھانا میسر نہیں ہے، دوسری طرف خود یہ نعمت پروردگار ہے، پروردگار کی مہمان نوازی کا طریقہ ہے کہ بھوک سے وہ مہمان نوازی کیا کرتا ہے۔ اور یہی ماہ رمضان کہ جس میں ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی گئی کہ انسان قرآن مجید کو کھولے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس انداز میں ترغیب دلائی گئی۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ اگر گھروں میں بھی دیکھا گیا کہ اگر بچوں کو کسی چیز کی ترغیب دلانی ہو تو جتنا اچھا تحفہ پیش کیا جائے گا اتنا زیادہ بچہ شوق سے اس کام کی طرف لپکتا ہے۔ جب معلوم ہے کہ فلاں کام کروں گا تو مجھے اچھا سا گفٹ، اچھا سا تحفہ ملنے والا ہے، تو بچہ خود بخود اس کی طرف لپکے گا۔ پروردگار عالم نے کتنا بڑا احسان کیا کہ رسول خدا فرماتے ہوئے نظر آئے کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی جو ایک آیت پڑھے گا گویا اس سے پورا قرآن ختم کر دیا ہے۔ یعنی قرآن کی ترغیب دلائی گئی، اور یہ خود قرآن مجید کی تلاوت بڑی فضیلتیں رکھتی ہے۔ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اب قرآن مجید کو دیکھ بھی رہا ہے، قرآن مجید کو انسان دیکھ بھی رہا تو خود قرآن مجید کھول کے آیات کی تلاوت کرنا یہ الگ ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھنا الگ ثواب ہے۔ قرآن مجید کی آیات کو، ٹیکسٹ کو دیکھنے سے روایت میں ملتا ہے کہ نظر انسان کی تیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی انسان تلاوت کرتا ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے اس کا، تو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، اور اس انداز میں ترغیب دلائی جا رہی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ یہی قرآن مجید آخرت میں جب انسان کو نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، جب بڑی مشکلات ہوگی، جب بھائی بھائی کا نہیں ہوگا،
سب ایک دوسرے سے منہ پھیر کے جا رہے ہوں گے، اس وقت حسین و جمیل نوجوان کی صورت میں یہ قرآن مجید اس شخص کے سامنے آئے گا، اور اس شخص سے کہا جائے گا کہ جو تم نے دنیا میں آیتیں پڑھی تھی اب وہ سنانا شروع کرو۔ جتنی آیتیں اس کو یاد ہوگی وہ پڑھتے جائے گا، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ تصور کیجئے جو حافظ قرآن ہوگا اس کا کیا مرتبہ ہوگا آخر، اور اسی انداز میں یہ فہم قرآن معمولی چیز نہیں۔ بہرحال یہ قرآن مجید سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ جو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے فقط ترجمے کی حد تک، یا وہ باتیں کہ جو علماء کرام نے معصومین کی تفاسیر کی نظر میں بیان کی وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی، لیکن ہمارا کام ہی کوشش کرنا ہے۔ یعنی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے 100% قرآن مجید کو سمجھ لیا، خود تلاوت کی بہت بڑی فضیلت، اور سمجھنے میں بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نہ سمجھانے والا دعویٰ کر سکتا ہے کہ خداوند عالم یہی کہنا چاہ رہا ہے، نہ سمجھنے والا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے 100% قرآن مجید کو سمجھ لیا، پروردگار عالم جو کہنا چاہ رہا تھا وہ بات میں نے سمجھ لی۔ لیکن جتنی ہمیں توفیق ملی ہے، جتنا ہمارا ظرف ہے، جتنی ہماری قوت و طاقت ہے، آخرت میں ہم پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہو کے یہ کہہ تو سکے کہ بار الہ ہم نے کوشش کی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھ سکے، ہم نے کوشش کی تھی کہ تیرے کلام پر عمل کر سکے، ہم نے کوشش کی تھی۔ تو عزیزان کرام، یہی کوشش الحمدللہ پروردگار کی توفیق سے ہماری ہر سال رہتی ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اور اس مرتبہ بتوفیق پروردگار جس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا بظاہر ایک مختصر سا سورہ، بہت ہی مختصر سورہ، لیکن یہ ایسا سورہ کہ جو آگے آنے والے 8 دنوں میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، کوشش کی جائے گی کہ بتوفیق پروردگار اس سورے کو مکمل کیا جائے۔ یعنی 8 دنوں میں بھی اس سورے کو مکمل کرنا آسان نہیں ہے۔ یعنی بظاہر مختصر سا سورہ ہے لیکن اپنے اندر معانی اور مفاہیم کا خزانہ رکھے ہوئے، اور بھلا قرآن مجید کی تفسیر کوئی کیا بیان کرے؟ کوئی بیان کیا کر سکتا ہے کہ ابن عباس جیسا صحابی ہے، علی ابن ابی طالب جیسا مفسر ہے، ابن عباس آتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پاس، آ کر قرآن مجید کی تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر علی کی زبانی سننا چاہتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، علی تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں، ابن عباس لکھتے رہتے ہیں، لیکن صبح ہو گئی لیکن قرآن مجید کی تفسیر تو کجا بسم اللہ کے با کی تفسیر بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اور یہی تو ملتا ہے نا کہ مولا فرماتے ہیں سورہ حمد کے حوالے سے بھی یہ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں ہے، یا آیت کو اور زیادہ وسیع کیا جائے، اس روایت کو اور زیادہ وسیع کیا جائے، روایتوں میں ملتا ہے کہ پروردگار نے ٹوٹل 104 کتابیں نازل کی۔ کتنی؟ 104 کتابیں۔ 104 کتابوں میں جو کچھ بھی ہے وہ 4 کتابوں میں موجود ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور یہ 4 کتابوں میں جو کچھ بھی ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے، آپ کے سامنے سورہ فاتحہ بیان کرنی ہے، روایت میں ملتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور روایت یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی کہ سورہ فاتحہ میں جو کچھ بھی ہے وہ بسم اللہ میں موجود ہے، بسم اللہ میں جو کچھ بھی ہے وہ بسم اللہ کے با میں موجود ہے، اور بسم اللہ کے با میں جو کچھ بھی ہے وہ بسم اللہ کے با کے نقطے میں موجود ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس با کے نیچے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد وآلہ تو یہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی اس میں سورہ فاتحہ میں، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر فقط سورہ فاتحہ، اگر فقط بسم اللہ کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور بیان کرنے والا اگر علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد اور مولا کائنات تو ممبر سے کہتے رہ گئے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مولا کا بھی ذکر ہونا ہے،
مولا کہتے رہ گئے اگر انسان چاہتا تو کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن لوگ کیا کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں، کوئی کبھی کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ یا علی بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ کس نے پوچھا تھا؟ آپ کو خبر ہے نا کس نے پوچھا تھا؟ اسی شخص نے پوچھا تھا کہ جس کا بیٹا کربلا کے میدان میں سید الشہداء کے مقابلے میں فوج یزیدی کا سپہ سالار تھا، عمر ابن سعد، اس کے باپ نے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ یا علی بتائیے میرے سر پہ بال کتنے؟ مولا نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا اگر میں تجھے بتا دوں، اور علی یقیناً جانتے ہیں، کہا اگر میں تجھے بتا دوں تیرے سر پہ بال کتنے، ذرا یہ تو بتا۔ اب اپنی زبان میں کہہ رہا کہ تو کنفرم کیسے کرے گا کہ جو میں نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا نہیں کہا؟ تو علی ابن ابی طالب جیسا عالم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کبھی مولا تشریف فرما ہے، بہتے ہوئے پانی کو دیکھے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا یا علی کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو پانی بہتا جا رہا، اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے پوری کائنات کو روشن کر سکتا ہوں۔ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، آج کا انسان جانتا ہے کہ پانی سے بجلی کیسے پیدا کی جاتی ہے، تو بھلا علی ابن ابی طالب کو کون سمجھ سکتا؟ تو قرآن مجید میں جو کچھ بھی وہ کس میں ہے؟ سورہ فاتحہ میں۔ سورہ فاتحہ میں جو کچھ بھی ہے وہ کس میں ہے؟ بسم اللہ میں۔ عزیزان گرامی، یہی سورہ فاتحہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول جب معراج پر گئے پروردگار عالم کی خدمت میں، وہاں پر حبیب کبریا نے بڑا عجیب سوال کیا خدا کی بارگاہ میں۔ پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں کہ بار الہ ذرا یہ تو بتا کہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اپنے سے گفتگو کرنے والا بنایا، اپنا کلیم بنایا، اے پروردگار تو نے مجھے کیا عطا کیا؟ عجیب سوال ہے نا کہ ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، اے پروردگار مجھے کیا عطا کیا؟ اب پروردگار عالم جواب دیتا ہے کہ اے محمد ہم نے تمہیں اپنا حبیب بنایا ہے اور تمہیں سورہ حمد عطا کی ہے۔ کیا فرمایا کہ اے محمد ہم نے تمہیں اپنا حبیب بنایا ہے اور تمہیں سورہ حمد یعنی سورہ فاتحہ عطا کی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کہ اپنی عطاؤں میں پروردگار اس سورہ کو شامل فرما رہا، اور یہی سورہ فاتحہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس میں انسان کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور انسان کی باطنی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ یعنی روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی مریض کی پیشانی پہ رکھ کے 7 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کی جائے تو آہستہ آہستہ وہ بیماری جاتی رہتی ہے۔ 7 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کی جائے تو آہستہ آہستہ وہ بیماری جاتی رہتی ہے۔ یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، آگے فرمایا جاتا ہے کہ اگر 70 مرتبہ اس سورے کو مریض کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے تو اس کی بیماری حتماً چلے جایا کرتی ہے۔ یعنی 7 مرتبہ پر آہستہ آہستہ بیماری جاتی رہے گی، 70 مرتبہ پڑھا جائے تو حتماً وہ بیماری چلے جائے گی۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہم نے کتنے مریض دیکھے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ بہرحال کچھ روایتیں آگے جو ہماری کل پرسوں میں گفتگو ہوگی، جب بسم اللہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوگا تو اس میں بھی بیان کی جائے گی، لیکن آج کی حد تک ایک آج بات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ کہا کہ فرق نہیں پڑتا، یعنی کتنے ایسے ہم کام کر لیتے کہ جس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، ہم اس کام کو کرنے بیٹھے، زندگی ویسی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ آخر ریزن کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھ لی، 70 مرتبہ سورہ حمد پڑھ لی۔ عزیزان گرامی، بات یہاں پر یہ ہے کہ یقین اور اخلاص کی کمی ہے، ورنہ روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کسی مردے پر بھی سورہ حمد پڑھی جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا کہ یقین کی کمی ہے۔ اگر انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے
تو خود بخود یہ اثر نظر آنے لگے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں. علماء اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ مولا رضا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہرحال ماہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں. پروردگار مشہد کی زیارت, کربلا کی زیارت, تمام مقامات مقدسات کی زیارت, حج و عمرہ کی توفیق ہمیں بار بار نصیب فرمائے. ایک شخص گیا مولا رضا کی زیارت کرنے کے لیے, اور جب وہ جا رہا تھا اسے ایک اس کے دوست نے کہا کہ تم کہیں جا رہے ہو؟ پوچھا کہاں میں جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا رضا کی زیارت پہ جا رہا ہوں. کہا ایک کام کرنا, تمہیں تو معلوم ہے کہ میری بینائی چلی گئی ہے, ان کی قبر کی کچھ خاک اٹھا کر لے کر آنا, شاید اس سے میری بیماری بینائی واپس آ جائے. ان کے قبر کی کچھ خاک لے کر آنا, میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں گا اور انشاءاللہ مولا کے کرم سے, مولا کے فضل سے میری بینائی واپس آ جائے گی. وہ شخص جاتا ہے, زیارت کرتا ہے. ہوتا ہے انسان کے ساتھ, اور بسا اوقات یہ بھلانا خود پروردگار کی طرف سے انسان کا بھولنا نعمت ہے. بھولنا انسان کا نعمت ہے. جیسے شعر بھی ہے نا کہ یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یعنی اگر انسان نہ بھولے تو غموں میں ہی انسان چور ہو کے ختم ہو جائے. انسان کی زندگی ختم ہو جائے. انسان بھول جاتا ہے, انسان کی فطرت میں شامل ہے بھولنا. اب یہ جو شخص گیا تھا بھول گیا. مٹی لانا, مشہد کی زیارت کر کے دوبارہ اپنے شہر میں آیا. جب یہ شخص شہر میں آیا اور اپنے دوست سے ملاقات ہوئی اس کے دوست نے پوچھا کہ مٹی لائے ہو؟ اب اسے یاد آیا, اب سوچنے لگا کہ کیا کروں. اس نے سوچا کہ مٹی تو نہیں لایا, لیکن اگر نہیں دوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. مولا کا نام لیا, صحرا سے ایک کاغذ میں کچھ مٹی بھری, اس مٹی سے نسبت دے کر اس کے حوالے کر دی. عزیزان گرامی, اس شخص نے اس مٹی کو اٹھایا ہے, اپنی آنکھوں سے لگایا, اس کی بینائی واپس آ گئی. صلی اللہ علیہ وسلم. بات کیا بیان ہو رہی؟ یقین کی کیفیت. اگر انسان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو نہ جانے یہ انسان کہاں پہنچ جائے. اور ایک اور جملہ سنیں گے, وہ جو اس نے آنکھوں میں لگائی کہ جس سے اس کی بینائی واپس آ گئی. سوال کیا مولا رضا کے حرم کی ان کی قبر کی مٹی تھی؟ آپ جواب دیں گے نہیں. جب مولا رضا سے جس مٹی کو نسبت ہو جائے اس کی یہ فضیلت کہ ایک نابینا کو بینائی عطا کر دے, تو جو خود اصل قبر کی مٹی ہوگی اس کا کیا احترام و فضیلت ہوگی. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. بات ہے انسان کے یقین. اور واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے, خود خاک شفا میں شفا ہے. شاید یہ انسان کے اندر یقین, بارش کے پانی میں شفا ہے, شہد میں شفا ہے. ایک مشہور عالم دین گزرے, آیت اللہ نعمت اللہ جزائری, محدث بھی تھے, کتابیں لکھی انہوں نے. ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انتہائی فقر و فاقہ کے عالم میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اور اتنی مشکل میں زندگی گزاری کہ مطالعہ کرتے تھے لیکن گھر میں دیا نہیں تھا, گھر میں روشنی نہیں تھی. لہٰذا وہ باہر آ جاتے تھے, کبھی ستاروں کی روشنی میں مطالعہ کر رہے ہیں, جہاں باہر کچھ راستوں میں اسٹریٹ لائٹس وغیرہ کہیں روشنی میسر ہو وہاں وہ مطالعہ کرنے لگ جاتے تھے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے اندھیرے میں اگر پڑھے تو اس کی بینائی میں آہستہ آہستہ افیکٹ آنے لگتا. اب وہ سوچ رہے تھے, ان کی بینائی بہت زیادہ کمزور ہو گئی, آخر کیا کریں. پروردگار سے توسل کیا. ان کے ذہن میں وہ آیت آئی کہ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا, یعنی بارش کے حوالے سے. شہد کے بارے میں آیت ذہن میں موجود تھی کہ پروردگار نے اسے شفا قرار دیا ہے. خاک شفا کے بارے میں جانتے تھے. انہوں نے بارش کے پانی میں خاک شفا کو ملایا ہے اور اسے اپنی آنکھوں میں لگایا. اس بات کے ہزاروں گواہ موجود ہے کہ اس سے ان کی بینائی واپس آ گئی.
یعنی پروردگار نے ہزاروں بہانے ہمارے لیے رکھے ہیں، ہزاروں وسیلے ہمارے لیے رکھے، ہزاروں طریقے ہمارے لیے رکھے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے، میرے بندے کی مشکل آسان ہو جائے، لیکن شاید ہم ان وسیلوں کو تلاش نہیں کرتے۔ شاید جس اخلاص کا تقاضا ہم سے کیا گیا ہے وہ اخلاص ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اس اخلاص کی ہمارے اندر کمی ہے۔ اور یہی یقین کی کیفیت تو ہے کہ اگر انسان یقین کی کیفیت میں آ جائے تو اس کی عبادت کا عالم بدل جایا کرتا ہے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس یقین کی کیفیت میں تو نہیں پہنچ سکتے کہ جس میں معصومین علیہ السلام تھے، لیکن ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے ظرف تو مانگ سکتے ہیں کہ ہمارے ظرف میں، ہمارے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ یعنی علی کی منزلت بہت بلند، علی کے غلام قمبر کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن اس لیول تک پہنچنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ شاید قمبر کی جوتیوں میں جگہ مل جائے۔ ورنہ علی کی کیفیت کیا ہے کہ اگر یہ تمام حجابات علی کی نظروں سے ہٹائے جائے فَلَمْ مَزْدَدْتُ یقینا، علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ علی کی کیفیت ہے، اور یہ فقط علی جیسا شخص ہی کہہ سکتا ہے کہ میں عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں نے خدا کو لائے کہ عبادت پایا تو خدا کی عبادت کی ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہ جملے علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ یقین کی کیفیت، اور ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا گیا تو کچھ مولا کائنات کا بھی تذکرہ ہونا ہے۔ کون ہے علی؟ کہ روایتوں میں ملتا ہے، علماء نے نقل کیا کہ قتل العلی فی المحراب لشدت عدلہ، کہ علی کو محراب عبادت میں شہید کیا گیا ان کے عدل کی شدت کی وجہ سے۔ یعنی اگر خود ظاہری خلافت ہی دیکھے انسان مولا کی، اگر ذرا سی سیاست کر لیتے، مولا بھی انسان کرتا ہے نا، اور آج مصلحت کا نام دے دیا جاتا ہے کہ بھئی مصلحت ہے، اگر مولا بھی سیاست کر لیتے نعوذ باللہ تو کیا اتنے دشمن بنتے؟ کیا جمل جیسا مارکا ہوتا؟ ذرا تاریخ پڑھیے گا جا کے، موقع نہیں کہ آپ کے سامنے پوری تاریخ بیان کروں، کہ جن افراد نے جمل کے شعلے بھڑکائے تھے خود مولا کے دوستوں میں سے تھے، لیکن جب مولا کے سامنے ان کی دال نہ گلی، مولا نے انہیں حقدار نہیں پایا کہ انہیں کہیں کا گورنر بنایا جائے، تو پھر وہ مولا کی مخالف پارٹی میں چلے گئے۔ مولا چاہتے تو انہیں حکومت دے کے اپنے پاس روک سکتے تھے، کیا مولا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جا کے جمل کے شعلے بھڑکائیں گے؟ مولا یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ اگر دوست مخالف ہوتا ہے ہو جائے، علی کے عدل میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ مولا کا بھائی عقیل بھی آتا ہے، آپ جانتے ہیں عقیل ابن ابی طالب معمولی شخصیت نہیں ہے عقیل کی، لیکن وہ حقدار نہیں ہے، علی اسے بھی عطا نہیں کر رہے، بتا رہے ہیں کہ یہ بیت المال لوگوں کا مال ہے، میرا اپنا مال نہیں کہ جسے چاہوں اسے عطا کرتا جاؤں۔ یعنی دوسری خلافتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو چاہنے والا ہے، جو جاننے والا ہے، جو رشتہ دار ہے، اقربا پروری کی جائے، انہیں عطا کیا جائے۔ علی کی حکومت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور کیسا عدل ہے علی کا، اپنی ذات کے ساتھ کیسا عدل ہے۔ جو کی خشک روٹی ہے، علی پانی میں بھگو کے اس روٹی کو کھا رہے ہیں، اپنے گھٹنوں سے روٹی تولا کرتے تھے۔ کسی چاہنے والے نے عرض کی، بلکہ اس سے پہلے یہ بات سنتے جائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام مولا کا دسترخوان نعمت سجا رہتا تھا، لوگ آتے تھے، سیراب ہو کے جاتے تھے، اور کسی قسم کی قید نہیں تھی کہ جو آ رہا ہے
وہ اپنا ہے پرایا ہے، بس ضرورت مند ہوتا تھا، بھوکا ہوتا تھا، آتا تھا، اپنا پیٹ بھرتا تھا اور چلے جاتا تھا۔ مولا نے دیکھا ایک شخص آیا ہے، وہ کھانا کھاتے بھی جا رہا ہے، ساتھ میں بھرتے بھی جا رہا ہے۔ مولا نے اس سے فرمایا کہ شخص، میرا دسترخوان سجا رہتا ہے پروردگار کی کرم سے، جتنا کھانا ہے تجھے کھا لے، جب بھوک لگے تو دوبارہ آ جانا، دوبارہ کھا لینا۔ وہ شخص کہتا ہے مولا میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا۔ مولا فرماتے ہیں اچھا جس کے لیے لے جا رہا ہے تو اسے یہاں پر لے کے آ، وہ یہاں پر آ کے سکون سے کھا لے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ مولا فرماتے تو کس کی بات کر رہا؟ کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا کرتا ہے، اسے میں نے دیکھا ہے کہ جو کی خشک روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھایا کرتا ہے۔ مولا کے چہرے پہ مسکان نہیں، کہا کہ تو جانتا ہے وہ کون شخص ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ امام وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ اپنی زندگی اسی انداز میں گزارتے ہیں۔ کیوں گزارتے ہیں؟ اب یہ روایت سنیے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ مولا جو کی خشک روٹی کو توڑ رہے، اس انداز کو کھا رہے۔ وہ مولا سے عرض کرتا ہے مولا اگر آپ اس روٹی پر اب اس جو کی خشک روٹی کھائیے، لیکن اگر ذرا سا آپ روغن لگا لیں، ذرا سا تیل گھی لگا لیں تو کچھ فلیور آ جائے گا، ہماری زبان میں کچھ ذائقہ آ جائے گا، آپ کھا سکیں گے روٹی۔ تیل لگانے میں کوئی ایسی مرغن غذا تو نہیں، کوئی ایسا کھانا تو نہیں کہ جو شہانہ ہو۔ مولا نے اسے کیا جواب دیا؟ مولا اسے جواب دیتے ہیں کہ میں شرم محسوس کرتا ہوں، میں اس بات سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی حکومت میں مرغن غذائیں کھاؤں اور کوئی میری حکومت میں ایسا شخص ہو کہ جسے یہ کھانا بھی میسر نہ ہو۔ یہ علی کی کریمی ہے، یہ علی کی سخا ہے، یہ علی کی عطا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کوفے کے یتیم بچے علی کو اپنا بابا کہتے ہیں، علی کو اپنا بابا کہتے ہیں۔ عزاداروں فقط علی رخصت نہیں ہوئے، کوفے کے یتیم بچے پھر سے یتیم ہو گئے۔ حسن و حسین یتیم ہو گئے، زینب ام کلثوم یتیم۔ عزاداروں روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جب حکیم آتا ہے مولا کا معائنہ کرنے کے لیے، مولا کے سر شگافتہ کو دیکھا ہے، ایک تازہ بھیڑ کو ذبح کرتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی ایک رگ اس نے نکالی ہے اور اس رگ کو مولا کے سر شگافتہ میں ڈالا۔ عزاداروں جب اس نے وہ رگ نکالی ہے نا، صرف ایک جملہ اس نے کہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کوئی دوائی کارگر نہیں ہوگی، مولا وصیت کر لیجئے گا۔ ہاں لیکن اتنی ضرور اس نے تجویز دی کہ مولا کو شربت شیر پیش کیا جائے، دودھ کا پیالہ پیش کیا جائے۔ نہیں معلوم یہ خبر کوفے میں کیسے پھیلی، کچھ دیر گزرتی ہے، دروازے پہ بچوں کی آوازیں آتی ہے۔ مولا حسن سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن ذرا باہر جا کے دیکھو۔ اب جب مولا حسن نے آ کے دیکھا، عجیب منظر ہے کہ کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے ہیں۔ عزاداروں مولا حسن نے سوال کیا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ آج تک ہمارے بابا ہمیں سیراب کرتے تھے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ ہمارے بابا کو شربت شیر کی ضرورت ہے، ہم سب اپنے بابا کے لیے دودھ کا پیالہ لائے ہیں۔ عزاداروں ایک جملہ سنیں گے، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، علی کو ایک شربت شیر کی ضرورت تھی، تمام کوفے کے بچے آ گئے وہ دودھ کا پیالہ لے کر۔ ارے 61 ہجری میں وہ بچے کہاں تھے؟ حسین کی سکینہ پیاسی ہے، زینب ام کلثوم کے سر پہ چادر موجود
نہیں ہے. ہازادارو جب مولا کو شربت شیر پیش کیا گیا ہے نا, مولا کی کریمی دیکھیے گا. ہازادارو مولا فرماتے ہیں کہ میرے قاتل کو یہ شربت پلایا جائے. کائنات میں علی کے سوا کوئی ایسا کریم نہیں ملے گا کہ جو اپنے قاتل کو سیراب کرتا ہوا نظر آئے گا. ہازادارو مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی ہے. کبھی تقوی کی وصیت کرتے ہیں, کبھی یتیموں کا خیال رکھنے کی وصیت کرتے ہیں, کبھی پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہیں. ہازادارو پھر تمام اہل و عیال کو جمع کیا ہے, ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دینا شروع کیا ہے. ہازادارو جب کچھ دیر گزری ہے نا, مولا کائنات نے دیکھا کہ ام البنین اپنی نظروں کو جھکا ایک مقام پہ کھڑی ہے. ہازادارو مولا کائنات نے ام البنین کو بلایا, کہا کہ آخر کیا ماجرا ہے. ام البنین رو کے عرض کرتی ہے کہ اے مولا, آپ نے تمام بچوں کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا. ارے میرے بیٹے عباس سے کوئی خطا ہوئی تھی کہ آپ نے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. ہازادارو جیسے یہ سننا تھا, مولا نے حسین کو بلایا ہے, مولا نے عباس کو بلایا, عباس کا ہاتھ لے کے حسین کے ہاتھ میں دیا, اور عباس سے مولا وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا عباس, جب فرات پہ تمہارا قبضہ ہوگا, ایک بات یاد رکھنا کہ پانی ہرگز نہ پینا, ارے تمہارا بھائی حسین پیاسا ہوگا. ہازادارو کائنات یتیم ہوتی ہے, علی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, مولا کے جنازے کو کاندھا دیا جاتا ہے. جبریل و میکائیل کاندھا دینے کے لیے آئے ہیں. کوفے سے نجف تک اس جنازے کو جانا ہے. بڑا عجیب جنازہ ہے, بڑا عجیب تابوت ہے. جس مقام سے یہ تابوت گزرتے جاتا ہے, در و دیوار سلامی دینے جھک جاتے ہیں. مسجد حنانہ آج بھی موجود ہے, اس بات کی ثبوت کے لیے ہے کہ اس جنازے کا اتنا احترام ہے, علی کے تابوت کا اتنا احترام ہے کہ ایک ایک در و دیوار نے پہاڑیوں نے جھک کے سلامی دی ہے. ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ مولا سے کہنا چاہوں گا کہ اے مولا, آپ کے جنازے کا یہ احترام ہے کہ در و دیوار اس کی تعظیم کو جھک گئے, لیکن اپنے بیٹوں کے جنازے کا حال دیکھیے. ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر چلائے گئے, دوسرے بیٹے کا جنازہ کبھی تیروں پر معلق رہا, کبھی کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ مولا کائنات کا واسطہ, مشکل کشا کا واسطہ, ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ مشکل کشا کا واسطہ جو بھی مومنین و مومنات پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہے, مشکلات میں گرفتار ہے, مشکل کشا کا واسطہ تمام کے مشکلات کو آسان فرما دے. بار الہ مشکل کشا کا واسطہ جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہے, تمام کی پریشان حالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے. بار الہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہے, مولا کائنات کے سر شگافتہ کا واسطہ کہ انہیں شفا یاب فرما دے. بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات موجود ہیں, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. ممتاز بھائی ماوجی, فاطمہ بھائی ہرجی, ڈایا بھائی پریم جی, بچو علی ملجی مامدانی, فاطمہ بھائی حاجی بھائی حسن علی نشاد نورانی, اشرف النساء بنت بچو بھائی غلام حسین شریف, فاطمہ بھائی محمد علی, سید حسن نواب, لیلا بھائی بنت غلام حسین, فاطمہ بھائی زہرا بھائی بنت غلام حسین, انور علی رحمت اللہ, زرینہ بھائی غلام حسین, غلام علی رحمت اللہ, سغرا بھائی نظر علی, امینہ بھائی اللہ رکھا, نرجس بھائی نظر علی, حسینہ بھائی فدا حسین, منور علی حسین, منور حسین غلام علی, شبیر حسین, محمد حسین غلام علی, صابرہ بنت عبد الحسین,
जमाल भाई बाबिल भाई वजीर, शिरीन भाई जमाल भाई वजीर, अकबर अली जमाल भाई वजीर, सकीना भाई शरीफ, जेना भाई हसन अली मिर्जा, सलीम अकबर अली वजीर, हैदर अली अकबर अली वजीर, मासूम अली अकबर अली वजीर, गुलशन अकबर अली वजीर, अमीना भाई हसन अली मिर्जा, फातिमा भाई अकबर अली वजीर, बिल्किस खान कासम अली मिर्जा, सकीना भाई अकबर अली मिर्जा, फातिमा भाई मोहम्मद अली कपाड़िया, ज़हरा भाई मोहम्मद अली कपाड़िया, सलीम गुलाम अली थावर, मोहम्मद अली दाऊद कपाड़िया, सकीना भाई मोहम्मद अली कपाड़िया, यूनुस मोहम्मद अली कपाड़िया, हसीना भाई रहमतुल्लाह लखानी, रोशन बानो मोहम्मद अली गिलानी, यास्मीन बानो, अली मोहम्मद वर्तेजी, सुगरा भाई अब्दुल हुसैन बदामी, हुसैन अली अल्लादीन पूनावाला, ज़हरा बानो, फाजल, रुकैया भाई मोहम्मद अली, यावर मेहदी पूनावाला और लोखनवाला फैमिली, फातिमा भाई रजब अली अमीरी, नीलोफर हुसैन अली मुकादम, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जेना भाई जौजे हबीब भाई, कनीस फातिमा जौजे शाहिद कानानी, अजीज हुसैन, फिदा हुसैन सोमानी, हैदर अली अकबर अली, तायरा बिनते शाबान अली, फिजा भाई गुलाम अली, हुसैन अली हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, सोगरा भाई लालजी बाबा प्यार अली सोमानी, शब्बीर हुसैन यूसुफ खोजा, पीर भाई भीमजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई नूर मोहम्मद, शिरीन भाई नूर मोहम्मद, शेरबानो पीर भाई, अव्वल भाई जौजे पीर भाई, ज़ेरा भाई बिनते मोहम्मद अली बालजी, सकीना भाई जौजे पीर भाई, शाकिर हुसैन गुलाम अली, खैरुन्निसा बिनते फिदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमजान अली नूर मोहम्मद, शाबान अली नूर मोहम्मद, अली रजा हाशिम भाई, अब्दुल करीम बालजी, मनीर प्यार अली, सिराज अली, अब्दुल रसूल, दौलत बानो, नासिर अली, रुबाब बानो जौजे मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, रजा हुसैन गुलाम अली कानानी, बच्चू अली मलजी मामदानी, जैनब बानो बिनते सुलेमान, शेर बानो रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अली डाया, मोहम्मद अली डाया, गुलाम अब्बास, नूर मोहम्मद, रजा हुसैन मोहम्मद अली डाया, अहमद अली, हाजी जेराज, शिरीन भाई राजपर, रजब अली, अहमद अली, दौलत बानो अहमद अली, मुलजी प्रेम जी, अम्मार भाई आदम, फातिमा भाई आदम, सुलेमान राजपर, नान भाई आदम, फिदा हुसैन खोजा, नूर बानो जौजे फिदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई खोजा, नसीम सादिक अली, कुबरा भाई जौजे सादिक अली खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई पुंजा, फिदा हुसैन रावलिया प्यार अली रावलिया, फातिमा भाई बिनते अहमद अली, मासूमा बिनते नागजी, मोहम्मद बशीर महर अली बाबा, करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद अली मोहम्मद नज़ीर करीम जामनगरी, अली हुसैन किरमानी, हसन अली महर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली गुलबानो और रहमानी फैमिली, हाजी वजीर इब्राहिम मेवा वाला और रिश्तेदार मरहुमीन, यूसुफ अली मौरवी वाला और रिश्तेदार मरहुमीन, मोहम्मद रजा मौरवी वाला और शुहदाए मिल्लत, नूर मोहम्मद अल अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफर, रिजवान अली अमीर अली, हबीब कासम मनोड़ी, हैदर अली हबीब कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई हसन अली, जब्बार हुसैन, नूर मोहम्मद बरकत अली, नूर मोहम्मद निसार अली, नूर मोहम्मद गुलशन बानो, अकबर अली, अंसार हुसैन, रोशन अली, दिलावर हुसैन, रोशन अली, गुलबानो बिनते नूर मोहम्मद, कनीस बिनते रमजान अली, मोहम्मद हुसैन रमजान अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, अमीना भाई अकबर अली, जरीना भाई अकबर अली, कुलसुम भाई बिनते अकबर अली, रजब अली नज़र अली, हुसैन अली बिनते अली, फातिमा भाई कपाड़िया, फातिमा ज़हरा बीबी, गुलाम अब्बास, बरकत अली, मुमताज़ बानू, रजब अली, रोशन अली, असगर अली, अकबर अली, हाजी वालजी और उनके जौजा बिस्राम और उनके रिश्तेदार, कासम अली सुमानी और उनके कासम अली किरमानी और उनके जौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनके जौजा, अली हुसैन फिदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफर अली वकील, शमीम बिनते अल्लाह रखा, रजब अली सोमजी और उनके रिश्तेदार, सुल्तान अली नूर अली, गुलाम हुसैन माऊजी, शेरबानो गुलाम हुसैन माऊजी, इनायत अली, अब्दुल रसूल, गुलाम अब्बास करमसी, मुनीरा गुलाम अब्बास, कनीस फातिमा जौजे गुलाम अब्बास, रजा हुसैन गुलाम हुसैन, फातिमा भाई बिनते रहमान भाई, अली रजा कानानी, रोशन बानो बिनते हुसैन अली जापान वाला, प्यार अली रहमतुल्लाह, सुखलाल खेतानी, कमर अब्बास प्यार अली खेतानी, अली रजा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन बाकर अली खेतानी, हैदर जाफर अली, रमजान अली वीरानी, जरीना भाई मोहम्मद हुसैन मुखी, फिजा हुसैन बिनते शाबान अली, बरकत अली, शेर अली, बिलाल हुसैन देवजानी, रोशन अली नज़ीरी, मोहम्मद अली ज़बैर फैमिली, मोहम्मद अली पटेल फैमिली, यूसुफ अली केकरिया वाला फैमिली, इकबाल अली हुसैन अली, नूर मोहम्मद जान मोहम्मद, मरियम भाई नज़र अली, सकीना भाई अली मोहम्मद करमसी, हुसैन अली इस्माइल बदरी वाला, गुलाम अब्बास कानानी, गुलाम अब्बास किरमानी और उनके जौजा, असगर अली पीर भाई कांजी, कांजी भाई फैमिली, उनके रिश्तेदार,
حاجی ابراہیم اوکیرا فیملی کے رشتہ دار حاجی حبیب علی مقدم اور ان کے رشتہ دار حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی، راضیہ زوجہ یوسف تھاورانی، سلمان عبد المہدی، فرزانہ بانو بنت روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین، پیار علی، حیدر علی ترابی، محمد حسین امیر علی، رضیہ بانو بنت امیر علی، فاطمہ بائی بنت حسین علی، سغرا بانو بنت حاجی ننجی، امیر علی بھائی زبیر، رحمت بھائی رام جی، تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان و ممبران مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔